بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، جیسا ہم نے کہا تھا کہ تختی نمبر 4 کے اندر حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ 2 دن سے ہم الف مدہ اور یا مدہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارے کو واو مدہ پڑھنا ہے۔ واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے۔ اتنی چھوٹی سی تختی ہے، اس کو اگر یاد کر لیے تو ہمارے زندگی بھر یہ تختی کام آئیں گی۔ اب انگلی رکھیے، قاعدہ آپ کے سامنے کھلا ہونا چاہیے۔ حمزہ واو پیش او، اس کی بھی وجہ ہے کھینچنے کی۔ واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے، معروف پڑھے۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو۔ جیسا کہ پیش کے اندر ہم نے بتلایا تھا کہ پیش کو پڑھتے وقت ہونٹ ہمارے گول ہونا چاہیے، اور واو کو پڑھتے وقت بھی ہمارے ہونٹ گول ہونا چاہیے۔ ضاد واو پیش زو، تا واو پیش تو، زا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو۔ عین حلق کے درمیانی والے حصے سے ادا ہوں گی۔ فا واو پیش فو، فا دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوں گا۔ قاف واو پیش قو، قاف کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ قاف منہ کے اندر چھوٹی زبان ہوتی ہے، وہاں سے حرکت دینے کی وجہ سے قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ جس طرح ہم نے ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے ہم نے بتلائے تھے، اسی طرح یا اور واو کو کھینچنے کی کیا وجہ ہے کہ واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے۔ قرآن پاک کے اندر یہ جا بجا آئے گا، جہاں پر بھی واو ہو اس کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو، آپ کو بغیر سوچے سمجھے کھینچنا چاہیے۔ اور کھینچنے کی وجہ اگر کوئی پوچھے تو یہاں واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ نوح، نوح کے ہجے اور اجرا اور روانگی تینوں کو سمجھ لے۔ روانگی کیا ہے؟ نوح، اور ہجے نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح، اور اجرا نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ ہا پیش ہو، نوح، طور، طوبو، نور، قالو۔ یہاں 2 چیزیں آ گئی، الف مدہ بھی آ گیا، واو مدہ بھی آ گیا۔ الف مدہ کیسے ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہے۔ واو مدہ کیوں ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یوحی، یا یا مدہ اور واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا۔ یوحی، یقوم، تکون، ہارون۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں ابھی ہم اس سبق کے اندر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ تینوں ملا کر پڑھ لے رہے ہم۔ یہ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ جیسا ہمارے سامنے ایک جملہ ہے تو ہمیں اس کا اجرا کرتے آ جانا چاہیے۔ اجرا کیسے ہوگا؟ ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ را واو پیش رو، واو جس پر جزم ہے اس سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر پیش کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ہارون، قارون، داخرون، سبقون، باسطون، راجعون۔ یہاں پر راجعون کے اندر آخر میں ہم نے پورا قاعدہ دہرا لینا چاہیے
کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ عین واو پیش او، واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے معروف پڑھے۔ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اس طرح ہمارے کو یہ تینوں یعنی تختی نمبر 4 کے 3 حروف الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اتنا پختہ یاد ہو جانا چاہے کہ قرآن پاک کے اندر کہیں سے بھی ہمیں پوچھا جائے تو ہمیں آ جانا چاہیے کہ قرآن کی کوئی لین ایسی نہیں ہے کہ جس میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ حرکات نہ آتے ہو۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کرے اور اس کو خوب محنت سے یاد کرے اور خوب اپنے دوستوں میں اس چینل کی لنک کو شیئر کرے اور اپنے سبق کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بڑھا کر پورا ایک گروپ بنا کر ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع ویڈیو میں کہا تھا کہ قرآن پاک کا ہر مرد عورت کو سیکھنا لازم اور فرض ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو خوب سیکھنے کی کوشش کرے، اپن بھی سیکھے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے۔ ہمیں دین کی ایک بات معلوم ہو جائے اس تو دوسروں تک پہنچانا ہمارا فریضہ بنتا ہے، اس لیے خوب محنت سے اس سبق کو پڑھے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات ایک ضروری یہ ہے کہ ہمارے سامنے قاعدہ کھلا ہونا چاہیے، قاعدے کے اوپر ہماری انگلی ہونا چاہیے اور کون سا قاعدہ، کون سا گرامر پڑھا جا رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے انگلش کے اندر ٹینسز ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی کچھ گرامر ہوتے ہیں۔ جیسے انگلش کے اندر گرامر بولتے ہیں، یہاں قاعدہ اور قواعد بولتے ہیں، یہ دونوں کے اندر ہمیں فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ جس طرح گرامر کو یاد کیے بغیر اور سمجھے بغیر انگلش پڑھنا بیکار ہے، اسی طرح یہ قاعدے کو سمجھے بغیر پڑھنا بالکل بیکار ہے۔ اس لیے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا، واو سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہوگا۔ ان ساری چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزوں کو تجوید کہتے ہیں اور تجوید کا ہر مرد عورت کو سیکھنا فرض ہے۔ جس طرح نماز کا سیکھنا فرض ہے اس طرح تجوید کو سیکھنا فرض ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ یہ قواعد کو کہتے ہیں۔ قواعد کس کو کہتے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور دوسرے آگے بہت سارے قواعد انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ اس لیے سبق کو روزانہ دھیان سے پڑھنے کی کوشش کریں، ہمارا کوئی دن کا سبق چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو بھی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیں۔